ارے کیوں ماننا پڑتی ہے جب رب نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ اور 22ویں پارے میں لکھ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے 2 تاج دیے ہیں، ولکن رسول اللہ ایک رسول ہونے کا تاج ہے، رسالت اور نبوت کا تاج ہے، وخاتم النبیین اور دوسرا ختم نبوت کا تاج. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا، ان سے پختہ وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء کرام، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس تمہارے بعد وہ رسول آ جائے، وہ پیغمبر تشریف لے آئے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ضرور تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. اور پھر پوچھا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس پر پختہ عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، 1,24,000 پیغمبروں نے علیہ الصلاۃ والتسلیم سب نے یہ بیک زبان کہا، اقررنا، مالک ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر آپ سے پختہ عہد کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں خود رب کائنات بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ آخر میں آنے والے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی ہیں
آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی مدح و توصیف کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الہدی، امام الرسل والانبیاء، امام المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں، جو ہمارے سینوں کی بہار ہیں اور ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور قرار ہیں۔ اے مالک، اس پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرما دیجیے۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور حضرت انسان کی رشد و بھلائی کے لیے، اس کو سیدھی راہ پہ گامزن رکھنے کے لیے، اس کو خیر و شر کا امتیاز بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، مبعوث فرمائے، اور ان میں آخری کڑی، آخری پیغمبر جناب عبداللہ کے چاند اور سیدہ آمنہ کی گود کے چاند اور بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 رتبے عطا فرمائے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاج عطا کیا، نبوت کا تاج، رسالت کا تاج، اور نبی گرامی علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کی طرف میری اور آپ کی نسبت ہے، ہمارے لیے آنر اور شرف کی بات ہے کہ جن کی ہم پیغمبر کے ماننے والے اور فالو کرنے والے ہیں، متبع ہیں، اللہ نے ان کو 2 تاج عطا فرمائے، ایک نبوت کا تاج اور ایک ختم نبوت کا تاج۔ سبحان اللہ، ایک نبوت اور رسالت کا تاج تھا اور ایک ختم نبوت کا تاج سجا دیا، جو 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت کا ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجنے سے پہلے باقاعدہ طور پر جمع فرما کر ان سے پختہ عہد لیا اور اس عقیدے کو وہاں پر واضح کیا اور اس پر عہد لیا، اس کو دہرایا اور قرآن نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ گویا کہ پیغمبروں کو بھیجنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا اور اس عقیدے کو بیان فرمایا، اور خود نبی گرامی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے وہ بھی بشارتیں سناتے گئے، تورات اور انجیل کا حصہ بنتا گیا کہ بھئی ہم آئے ہیں لیکن ہمارے بعد بھی کوئی آنے والا ہے، اس کا نام اور اس کے اوصاف و خصائل یہ ہوں گے جس کو محمد اور احمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ اور ہاں، جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی زبان سے بھی درجنوں آیات و احادیث میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، اس کو بڑا واضح کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے اور اپنایا ہے۔ اور تو اور یہ تب سے شروع ہوا کہ جب ابھی پیغمبروں کو بھیجنا اللہ نے شروع بھی نہیں فرمایا تھا، اور یہ عقیدہ تب تک چلے گا جب تک لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہو جاتا۔ نبی گرامی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث میں موجود ہے، لوگ آئیں گے، یا آدم، اے ابا جان آدم علیہ السلام، اللہ کے حضور سفارش فرمائیں، ہمارے لیے آسانی کی دعا فرمائیں، اللہ سے درخواست فرمائیں، حساب میں آسانی کی دعا کریں، کوئی اقدام کریں، حکم ہوگا، جواب ملے گا، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گا۔ جناب نوح علیہ السلام کا بھی یہی جواب، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی یہی جواب، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھی یہی جواب، ایک ایک پیغمبر علیہ السلام کا یہی جواب
اس وقت جب دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور قیامت برپا ہو چکی ہوگی، حساب شروع ہونے والا ہوگا، سب اس طرف بھیجیں گے کہ وہی آخری کڑی اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے پاس ہی آپ جائیں گے تو وہی درخواست اور سفارش کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع ومشفع، میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جو سفارش کروں گا، جس کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش کو اللہ منظور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے، درخواست کریں گے، پھر اللہ کے بندوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جب اللہ نے پیغمبروں کو ابھی بھیجنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اس وقت سے یہ عقیدہ ہے۔ اور کب تک یہ چلے گا؟ جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہو جاتا۔ اتنا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا نام ہے جی؟ عقیدہ ختم نبوت۔ ختم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے پہلے اس بارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم، جو حق کو پہچانتے ہیں پھر نہیں مانتے ہیں تو ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر، سٹیمپ اور سیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم۔ عربی میں کیا کہا جاتا ہے جی؟ ختم۔ تو ختم نبوت کیا مطلب؟ کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اب ختم لگا دی ہے، اب سیل بند کر دی ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آج بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو جمع کیا اور کہا کہ ایک یہ سیرت کانفرنس ہونے لگی ہے جس میں صرف پیغمبر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے پہلے 2 کانفرنسیں کی ہیں، 2 کانفرنسیں، 2 بڑے اجتماعات۔ ایک میں کل کائنات موجود تھی، وہ عقیدہ توحید سیمینار تھا، جس میں میں اور آپ ہم سب تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور اس میں وعدہ لیا الستُ بربکم، بندو بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ میں نے اور آپ ہم سب نے کیا کہا جی؟ قالوا بلا، why not؟ اللہ جی تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب اقرار کرتے ہیں، میں نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب نے عہد کیا، پوری کائنات نے عہد کیا ہے، پوری انسانیت نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ عہد یاد کرواتا رہوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، یہ مت کرنا کہ ادھر جا کے اس سبق کو بھول جاؤ۔ تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے ساتھ ایک جلسہ کیا، ایک سیمینار کیا، عقیدہ توحید سیمینار، اور دوسرا سیمینار عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ اس میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق کون کون لوگ شامل تھے؟ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، 1.25 لاکھ پیغمبر موجود تھے۔ اللہ نے ان سے کیا وعدہ لیا؟
اے میرے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا جائے، آپ کو کتاب دے دی جائے، آپ کو دانائی دے دی جائے، آپ کو تعلیمات سے نواز دیا جائے، آپ لوگوں کے قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، راہبر رہنما بن جائیں، مقتدا اور پیشوا بن جائیں، لوگ آپ کے فالوور ہوں، آپ قائد ہوں، لوگ آپ کے پیچھے ہوں، آپ اشارہ کریں، لوگ ماننے والے ہوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے اور وہ تمہاری تعلیمات کو بھی سچ کہے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ پیغام درست نہیں ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ بھی سارے سچے تھے، یہ تعلیمات بھی سچی تھی، لیکن ایک وقت کے لیے تھی، ایک علاقے کے لیے تھی، ایک محدود وقت کے لیے اور مدت کے لیے تھی۔ اب میرا پیغام قیامت تک کے لیے ابدی پیغام ہے۔ تو پھر تم نے کیا کہنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام کا معنی ہوتا ہے ضرور، تؤمنون کا معنی ہے ایمان لانا، اور آگے جو نون ہے نا شد والا، اس کا معنی ہے پھر ضرور۔ گویا کہ عربی کا جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا ضرور ضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ذات کو آخری اور حتمی ماننا ہوگا۔ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مانتے۔ آگے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ضرور تمہیں اس کی مدد اور نصرت بھی کرنا ہوگی، جس کی موجودگی میں بھی آ جائے۔ اس وقت تو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ترتیب بنے گی۔ ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا گیا کہ وعدہ کرو کہ ایک پیغمبر خاتم النبیین علیہ السلام آ جائیں تو آپ نے مصلی چھوڑ دینا ہے، منبر ان کے حوالے کر دینا ہے، اپنا تاج اتار دینا ہے، ان کے فالوور بن جانا ہے، ان کے متبع بن جانا ہے۔ تبھی تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرمایا کرتے، ایک موقع پہ آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں، موجود ہوں، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میرا تابع اور فرما بردار بن کے ہی رہنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے مجھے شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کرتے انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری پیغمبر ہوں لیکن فخر کی بات نہیں ہے، کیونکہ فخر صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کو جچتا نہیں ہے، اللہ کو کسی اور کے بارے میں فخر پسند نہیں ہے۔ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انا احمد، میں احمد ہوں۔ محمد وہ ہوتا ہے تعریف کیا گیا، لوگ اس کی تعریف کریں۔ کیوں جی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رہا ہی نہیں جاتا اس کی تعریف کیے بغیر، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی تعریف کوئی کرے تو ساتھ نعت کے جملے نہ ہوں، اللہ کی توحید کا ترانہ ہو، ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بات نہ ہو، دل مانتا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو اذان بھی تکمیل تب ہوتی ہے اذان کی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ ہو جائے۔ کلمہ طیبہ تب مکمل ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشہد تب مکمل ہوتا ہے جب التحیات للہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور اہل بیت کے حوالے سے جب تک درود و سلام کی نسبت نہیں کر دی جاتی، بات اور عبادت پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اچانک یاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ اس نام کو بھی نا جان بوجھ کے نہیں، بس کیئر لیس، ہم رویہ ہمارا ایسا ہے، ہم کہتے ہیں بابا معوند، میں نے خود سنا ہے بابا، بولیں جی آپ نہیں کہتے ہوں گے لیکن سنا تو ہوگا، بابا محمد، بابا جی کا نام کیا ہے؟ بابا محمد۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا معوند۔ اللہ اکبر۔ محمد نام کیا ہے جی؟ محمد۔ اس لیے اس نام کو احتیاط سے ہی لینا چاہیے، اتنا خوبصورت نام۔ اور آپ نے فرمایا میں محمد ہونے کے ساتھ ساتھ احمد بھی ہوں۔
हम इसको भी कहते हैं आमद। आमद आमद नहीं है, अहमद है। अहमद का मतलब सबसे ज्यादा और बहुत ही ज्यादा अल्लाह की हम्दो सना करने वाला। वो कौन थे? सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे जाके आप फरमाते हैं अनल आकिब, मैं आकिब भी हूं। आइन अलिफ कौफ कलम वाला और बा, आकिब। आकिब का मतलब है पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, आखिर में आने वाला, यानी कि खातमुन नबिय्यीन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम ने भी इस अकीदे को बयान किया है, अंबिया और रसूल से भी इस बात का वादा लिया गया, और खुद नबी गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीदन इस अकीदे को बयान किया है। सहाबा किराम ने इसको बड़ी अहमियत दी है, और आइमा किराम ने इस अकीदे को बड़ी तफसील और अहमियत के साथ बयान किया है। आज जरूरत है हमें खुद सीखने की और आगे नस्ल नौ तक ये सबक मुंतकिल करने की कि अल्लाह के बाद पूरी कायनात से अफजल अफवलुल बशर अगर कोई शख्सियत है कयामत तक के लिए तो वो सरताज रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम है। अगर कोई आपकी जात को आखिरी नहीं मानता है, आपकी बात को आखिरी बात नहीं मानता है और कहता है कि आपके बाद भी कोई और छोटा नबी आया था, ये भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, जिल्ली नबी आया था, तमसीली नबी आया था, छोटा पैगंबर आया था, छोटे दर्जे का। बड़ा पैगंबर तो आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ना एक उनका ना एक मुआमिन नबी आया था, छोटा नबी। वो कौन था जी? साशा पैग जी। वो कौन सा जी? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कहते हैं मैं गुलाम अहमद हूं और मैंने अहमद की गुलामी इतनी की है, इतनी गुलामी की है, अब मैं इस दर्जे पे पहुंच गया हूं कि गुलाम का दर्जा खत्म हो गया, मैं अहमद बन गया हूं। वल्इयाज़ु बिल्लाह। जब हम अपने अकीदे को नहीं सीखेंगे तो फिर कोई कुछ भी कह सकता है और हम उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, हम उसकी बात से कायल हो जाएंगे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहते हैं मेरे पास भी पैगंबर आता है, मेरे पास भी वही लेकर कासिद आता है, फरिश्ता आता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है टीची टीची। ये पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, आप मुस्कुरा दिए। मेरे पास भी कासिद आता है, वही लेकर आता है, और वही में क्या बयान हुआ? ये एक लंबी दास्तान है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। और हां, कल की तारीख 7 सितंबर की तारीख एक अजीम तारीख है जो पाकिस्तान की तारीख में, आईने पाकिस्तान में एक अहमियत रखने वाली तारीख है। आज से पूरे 50 बरस पहले अहले इल्म की, अहले अमल की, अहले हिकमत की काविशों और कोशिशों से, मुश्तरका कोशिशों से, तमाम अहले सुन्नत के मकातब ज़िक्र अहले इल्म की मेहनतों और कोशिशों से, अल्लाह के फजल से, और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत की काविशों से 1974 में 7 सितंबर को कादियानियत के हवाले से, खत्म नबूवत को ना मानने के हवाले से ये आईन में लिख दिया गया कि जो अल्लाह के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता है, खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता है, वो मुसलमान नहीं है। गोया के दीन भी यही कहता है और आईन भी यही कहता है। 50 साल से ये लिखा गया है, मुझे और आपको पता हो या ना पता हो, आईन भी यही कहता है और दीन भी यही कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। ये 7 सितंबर 1974 का फैसला है और हर साल हमें सबक याद ताजा किया जाता है कि भाई अल्लाह के नबी को आखिरी मानो, अल्लाह के नबी की बात को भी आखिरी मानो। यहां हम भी करप्शन करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी करप्शन करते हैं। वो कैसे? जात को तो आखिरी मान लेते हैं। क्यों जी? जात को तो आखिरी मान लेते हैं, घर की बात भी कर देनी चाहिए ना। जात को तो आखिरी मान लेते हैं, पैगंबर आखिरी हैं, लेकिन बात आखिरी मानने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि ऐसा है, चूंकि बस क्या करें, बस मजबूरियां हैं, बस जी ऐसे करना पड़ गया, बस जी फुला ने कह जो दिया, बस फुलां बड़े की बात फिर मजबूरन मानना पड़ती है। अरे क्यों मानना पड़ती
ہوتی ہے جب رب نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ اور 22ویں پارے میں لکھ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے 2 تاج دیے ہیں، ولکن رسول اللہ ایک رسول ہونے کا تاج ہے، رسالت اور نبوت کا تاج ہے، وخاتم النبیین اور دوسرا ختم نبوت کا تاج. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اللہ کرے ہم آپ کی ذات کو بھی آخری مانیں اور آپ کی بات کو بھی آخری ماننے لگ جائیں. تو یہ تاریخ یاد آئی 7 ستمبر کی، اور اسی حوالے سے اہل علم بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. قاری صاحب بھی بتا رہے تھے پروگرام بھی انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے لاہور میں، ایک بڑا پروگرام مینار پاکستان، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر مشترکہ پروگرام انشاءاللہ اس یاد اور عقیدے کو تازہ کرنے کے لیے، سبق کو یاد دلانے کے لیے انشاءاللہ کل قاری صاحب کی قیادت میں قافلہ جائے گا. کتنے بجے جی؟ کل انشاءاللہ 2-2:30 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے. تو یہ سبق کو ہم نے خود بھی یاد کرنا ہے اصل بات، اور آگے نسل نو میں منتقل بھی کرنا ہے. کیا؟ جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اگر شریک ٹھہرایا تو اسلام نہیں ہے، شرک ہے. ایمان نہیں ہے، شرک ہے. توحید نہیں ہے، شرک ہے. اسی طرح اگر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں کسی کو دوسرے کو شامل کیا تو یہ نبوت اور رسالت میں شرک ہو جائے گا. نہ توحید میں شرک قبول ہے، نہ رسالت اور نبوت میں شرک قبول ہے. اللہ ہمارے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کو خالص فرما دے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اور واضح فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت محل بنایا ہو، بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور ایک لبینہ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ. ہر کوئی آتا ہے کہتا ہے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے ماشاء اللہ، بہت پیارا محل ہے ماشاء اللہ، کیا بات ہے اتنا خوبصورت. ساتھ کہتا ہے کہ کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی فل ہو جائے تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ جائیں. فرمایا جس اینٹ کا لوگ سب اشارہ کر کے کمی فیل کر رہے ہوں گے نا کہ یار یہ اینٹ ہو تو یہ عمارت مکمل ہوتی ہے، اس کا حسن دوبالا ہوتا ہے. فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ پیغمبر ہوں. میرے آنے کے ساتھ نبوت کی یہ جو چین اللہ نے چلائی تھی، نبوت کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ مکمل ہو جائے گا، پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. تو سبق کو دوہرا لیں، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوبارہ سے ذرا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور دوسرے مقام پہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور یہ میری مسجد آخری مسجد ہے. کیا مطلب؟ کہ کسی بھی پیغمبر کی طرف نسبت کی جانے والی مسجد، کسی بھی پیغمبر کی طرف منسوب ہونے والی مسجدوں میں سے آخری پیغمبر کی مسجد، اور آخری مسجد جس کو کسی نبی کی مسجد کہا جا سکتا ہے وہ ہے مسجد نبوی شریف. اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا یہ فلاں پیغمبر کی مسجد ہے. آج کی ربوہ کی طرف اشارہ کر کے اگر کہتا ہے کہ وہاں پر برکت نازل ہوتی ہے، لعنت ہے ایسے شخص پہ، اور اس کو ماننے والے پہ بھی لعنت ہے. کیا تم نے ہی اس مرزا کی کہانی نہیں سنی ہے؟ اس کی سیرت نجس پڑھی نہیں ہے؟ کیا اس نے آپ نے اس کا حشر سنا نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اگر ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو، اور ہاں وہ مجبور کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے. کہیں پہ پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں جی، اللہ اس معاشرے کو ان لوگوں سے پاک کر دے. آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں کہ یہاں ایسا ماحول اور منظر نہیں ہے. کہیں پہ مجبور کیا جاتا ہے پیسے دے کر، پیسے کا لالچ ہے. غریب بندہ ہے وہ، اسے کیا لگے ختم نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، وہ کہتا ہے جی کام چلنے کے بعد غریبی ہے، غربت. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے یہ حالات بنا دیے ہیں. اور کسی کو بیرون ملک ویزے کا لالچ دے کر، کسی کو کیا
اور کیا کہتے ہیں، یہ قادیانیت کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے جی کہ بس آپ نے یہی کہنا جی پیغمبر اللہ کے نبی ہی ہیں آخری، بس نا چھوٹے درجے کا ایک پیغمبر جو کہ ان کی بات کو ہی آگے پہنچانے والا ہے، جو ان کا سپورٹر نبی ہے، ذلی نبی ہے، تمثیلی نبی ہے، چھوٹے لیول کا ساشا پیک نبی ہے، نعوذ باللہ، بس یہ آپ نے اقرار کرنا ہے۔ حالانکہ آئین بھی کہتا ہے اور دین بھی کہتا ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے لٹریچر کو عام نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلوا سکتے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن آج ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں سے مراد ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ اللہ کریم عقیدہ توحید کو بھی اپنانے والا بنائے، عقیدہ ختم نبوت کو بھی اپنانے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ یوں اشارہ فرمایا تھا، لو کان بعدی نبیا، لو کان بعدی نبیا، فرمایا لو کان، لو اگر، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ پیارے عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی نہیں بنے ہیں۔ اگر بننا بھی ہوتا تو اس ملعون اور لعنتی مرزے نے نہیں، اسود عنسی نے نہیں، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملنا تھا۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا خاتم النبیین، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا پڑے گا، چوکی داری کرنی پڑے گی میرے بھائی۔ اگر ایمان بچانا ہے، عقیدہ توحید کو بھی سلامت رکھیں اور عقیدہ ختم نبوت کو بھی یاد رکھیں۔ اور سنو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا کہ آگاہ رہنا میرے بعد اور قیامت سے پہلے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت قائم ہونے سے پہلے حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، بڑے جھوٹے اور مکار اور فریبی دجالون، فراڈیے، وہ آئیں گے، تمہیں لوگ ایسے ملیں گے، کہیں گے قریباً من 30 اور 30 کے قریب، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت، ہر ایک کا یہ کہنا ہوگا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ ماننے والے ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور بیٹوں، اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ یہ جملہ ذرا دہرا لیجئے، مجھے بھی یاد رہے اور آپ کو بھی، آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ہی اس چور دروازے کو کھولنے والے ہوں، نعوذ باللہ۔ ہم ان کو راستہ دیتے ہیں نا، ہم ان کو راستہ کیسے دیتے ہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہہ دیا، یہاں تک میں کہہ دیتا ہوں جان بھی قربان ہے، کہہ دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ نہیں جی، ختم نبوت پر، آپ کی حرمت پر جان بھی قربان ہے۔ کہا جائے نا یہ 5 فٹ کا جو جسم اور جان ہے نا، جن دے اندر جان ہے، ان دے اتے ظاہری خول جیڑا چڑھا ہے، ان دے اتے تا سیرت پاک مکمل نافذ کر لے کہ نہیں جو مجبوری، بس دیکھ لیں ہماری مجبوریاں، دیکھ لیں۔ اور اعلان کیا ہے میرا، جان بھی قربان ہے، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے دعوے ہیں، جان بھی قربان ہے، جیسے ہمارے دعوے نہیں ہوتے، یہ ہو جائے گا تو جناب آنکھ نکال دیں گے، میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، کرتے ہیں نا دعوے ہم، اور عملاً کیا ہے، خود ہی اسی پاکستان کے خلاف ہیں ہم، اور کہتے کیا ہیں، آج 6 ستمبر ہے نا، 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ ہو رہی ہے نا، اللہ شہدائے پاکستان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ آج ڈیفنس ڈے ہے، یوم دفاع پاکستان، اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما، اللہ جو اس کے نقصان کا سوچتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کو تباہ فرما، اللہ اس کو سلامت فرما، اللہ اس میں ہمیں بھی رہنے والوں کو بھی سلامت فرما،
اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما. اللہ جنہوں نے بنتے ہوئے بناتے ہوئے اور پھر اس کے بعد بھی 6 ستمبر اور کب جب اللہ قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما. شہدائے اسلام، مجاہدین اسلام، شہدائے پاکستان 6 ستمبر کی بات یاد نہیں ہے؟ کس کو یاد نہیں ہے؟ کیا کچھ قربان نہیں کیا انہوں نے؟ اور آج ہم صرف نعرے پہ گزارا کرتے ہیں. ہم اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا آنکھ نکال دیں گے، عملاً کچھ نہیں ہے. یہی دعویٰ ہمارا یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. ارے بھائی یہ کام سنت میں نہیں ہے، یہ آپ سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ رب کے قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا راستہ تو توحید و سنت کا نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ہے اصل محبت، اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اے میرے مالک ہمارے عقائد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو سلامت فرما. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.